أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ السلام علیکم۔ آج ہم اگلی آیات کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سے گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ان بعض الظن اسم، یعنی بعض گناہ جو ہیں وہ بعض گمان جو ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، ولا تجسسوا، اور نہ ٹو میں لگے رہو، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ، ان یأکل لحم اخیہ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی جو ہے وہ گوشت کھائے اپنے بھائی کا، وہ بھی مردہ۔ فکرہتموہ، تو پس تم خود ناگوار سمجھتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیات میں دیکھا جائے تو ہمیں منع فرمایا گیا ہے کس سے؟ اجتناب، پہلی بات اجتناب کرنے کا، کس سے؟ بدگمانی کا۔ سب سے پہلے بدگمانی کے بارے میں منع فرمایا گیا ہے کہ دوسروں کے بارے میں آپ بدگمانی جو ہے اس سے پرہیز کریں۔ ایک آدمی کسی شخص کے بارے میں بدگمان ہو جائے تو اس کو ہر بات اس کی جو ہے وہ غلط لگتی ہے، اس کے بارے میں اس کا ذہن منفی رخ کی طرف چل پڑتا ہے۔ بھلے دوسرا بندہ جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن جب اس کے ذہن میں اس کے بارے میں بدگمانی ہوگی، منفی سوچ ہوگی اس کے بارے میں، تو وہ کبھی بھی اس کے ساتھ جو ہے اچھا رویہ نہیں اختیار کر پائے گا، کیونکہ اس کے بارے میں ذہن میں، اس کی سب کانشیس میں اس کے بارے میں آلریڈی جو ہے بدگمانی ہے، اور وہ اس کی خوبیوں کے بجائے اس کی خامیوں کو دیکھتا رہے گا۔ وہ اس ٹو میں ہوگا کہ اس کی کوئی نہ کوئی برائی جو ہے، کوئی نہ کوئی عیب اس کے سامنے آئے، اس کی برائیاں جو ہیں وہ بیان کر کے اسے بے عزت کرنا اس کا مشغلہ بن جائے گا۔ اکثر موسٹلی جو ہمارے ہاں جو برائیاں ہیں سماجی، ان کی جڑ جو ہے وہ بدگمانی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ آدمی اس معاملے میں چوکنا رہے، وہ بدگمانی کو اپنے ذہن میں داخل نہ ہونے دے۔ آپ کو کسی سے بدگمانی ہو جائے تو آپ اس سے مل کر گفتگو کریں، مگر یہ سخت غیر اخلاقی رویہ ہے یا غیر اخلاقی فعل ہے کہ آپ اس کی غیر موجودگی میں جو ہے اس کو برا کہیں، جبکہ وہ آپ کے سامنے ہی نہیں ہے اپنی صفائی دینے کے لیے، وہ موجود ہی نہیں ہے۔ اور غلطی جو ہے وہ ہر انسان سے ہو جاتی ہے، کبھی آدمی سے اس کے قسم کی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے والا جو ہے وہ اپنی غلطی پر ڈھیٹ بن کر نہیں رہتا۔ اس کا خوف خدا اس کو فوراً غلطی پر متنبہ کرے گا، وہ اپنی روش کو چھوڑ کر اللہ سے معافی مانگے گا۔ اسی طرح بدگمانی جو ہے یہ ایک ایسا فعل ہے کہ آپ جو ہیں کسی ایک گھر میں اگر رہتے ہوئے آپ کو کسی کے بارے میں بدگمانی ہو گئی ہے تو آپ کبھی بھی سکون سے نہیں رہ سکیں گے۔ آپ اس کی ہمیشہ اس ٹو میں ہوں گے کہ اس کی کوئی نہ کوئی عیب میرے ہاتھ میں آئے، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم اس کی برائی جو ہے، اس کا جو بدگمانی جس وجہ سے ہمارے دل میں آئی ہے، اس بات کو اگنور کر دیں تو کیا ہوگا؟ اپنے دماغ، اپنے ذہن سے اس کے بارے میں جس کی وجہ سے آپ کو بدگمانی ہوئی ہے یا منفی سوچ میں آپ مبتلا ہوئے ہیں،
آپ اس چیز کو ایک سائڈ پہ کر دیں کہ یہ غلطی تو ہے، انسان فرشتہ نہیں ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ آپ سے بھی غلطی ہو سکتی تھی، تو کیا ہوگا اس سے کہ آپ کی سوچ مثبت رخ پہ چل جائے گی۔ ایک مسلمان کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ دوسرے کے بارے میں بدگمان نہیں رکھے، وہ ہمیشہ جو ہے مسلمان یا مومن جو ہے وہ ہمیشہ نیک گمان رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے برعکس جو ہے برا گمان اپنے دل میں رکھے گا تو کیا ہے، اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک شکاری جو ہے اسے مچھلیاں پکڑنے کا بے حد شوق ہے اور وہ اندھا دھند مچھلیاں پکڑتے جا رہا ہے اور اسے نہیں پتہ اندر وہ سانپ بھی پکڑتا رہا، اور ایک دن ایسا ہوگا کہ وہ جب مچھلیوں کے لالچ میں وہ اس قدر گم ہوگا کہ اسے نہیں پتہ ہوگا کہ اس نے سانپ بھی جو ہے وہ اس میں پکڑ لیا، اور اس طرح وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گنوا بیٹھے گا۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے کہ ایک شخص جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سامنے سے گزرا تو باقی صحابہ بھی پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ وہ شخص بعد میں جب چلا گیا تو ایک صحابی جو ہیں وہ اٹھے اور وہ ان کے گھر گئے اور ان کے پاس 3 دن تک رہے۔ جب وہ واپس آنے لگے تو پہلے صحابی جن کے طرف وہ گئے تھے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے مجھے آنے کا سبب نہیں بتایا، کس وجہ سے آپ آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ جنتی ہیں، لیکن مجھے ایسا کوئی عمل خاص نہیں نظر آیا آپ کے بارے میں کہ آپ نہ ہی تو راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے ہیں کہ پوری رات آپ چائے نماز پر کھڑے ہو، تو کون سا ایسا فعل یا عمل ہے جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے بارے میں یہ کہا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کسی کے بارے میں اپنے دل میں برا گمان نہیں رکھتا۔ تو اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اپنے دل میں جو ہے کسی کے بارے میں بدگمانی نہ رکھیں، یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فوراً سے اس چیز کو ختم کریں۔ آگے چلتے ہیں، وَلَا تَجَسَّسُوا، اور نہ ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہو۔ جس طرح اوپر پہلے گمان کے بارے میں کہا گیا ہے، اس طرح اس کے بارے میں وَلَا تَجَسَّسُوا مطلب دوسرے کی ٹوہ میں نہ لگے رہو، کہ ہم اس بات میں رہیں کہ اب اس سے کون سی غلطی ہوئی ہے اور ہم بتائیں کہ ہاں اس نے یہ غلطی کی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا عیب تلاش کرنے میں لگے رہیں کہ کسی طرح اس کو جو ہے ہم ہائی لائٹ کر سکیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ان سب کی حسد، برا گمان اور اگلے بندے کی ٹوہ میں لگے رہنا، ان سب برائیوں کی جو جڑ ہے وہ حسد ہے۔ حسد کی تعریف اگر ہم جانیں، حسد کیا ہے؟ کہ اللہ کی دی ہوئی تقسیم پر راضی نہ ہونا۔ جو بھی ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے ہمیں اس پر راضی ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس پر راضی ہو جائیں گے تو ہم کبھی بھی حسد میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ جو بھی چیز اللہ نے آپ کو دی ہے آپ اس پر خوش رہیں، اور جو دوسرے کے پاس ہے، دینے اور لینے والی ذات تو اللہ ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسد، برے گمان سے بچائے رکھے۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے حالات کو اس مقصد سے کرتا ہے کہ اس کی مشکلات جو ہیں وہ دیکھے کہ اس کی کون سی اس کی خامیاں ہیں، اور پھر اس کے بعد اسے جو ہے ہائی لائٹ کرے، اور یہ اسلام میں ممنوع ہے۔ بلکہ شریف جو ہیں یا مومن جو ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر دیکھے تو اس پر پردہ ڈالے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، یعنی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ غیبت کے معنی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا۔ ہر وہ بات، اگر ایک بندہ آپ کے پاس، ایک لڑکی ہے آپ کی دوست یا آپ کی فرینڈ یا کزن ہے، اگر وہ آپ کے سامنے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتے۔ اگر آپ غیبت وہ بات ہے جو اگر آپ کے سامنے وہ بیٹھی ہے تو آپ اسے کہیں تو اسے بری لگے، تو اس کی غیر موجودگی میں کوئی بھی بات کرتے ہوئے آپ یہ سوچیں
کہ اگر میں یہ بات اس کے سامنے کروں گی تو اسے بری لگے گی، تو وہ غیبت ہوگی۔ غیبت کے معنی کسی کی اس پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا، پیٹھ پیچھے مطلب کہ اس کے سامنے اس کی برائی نہ کرے۔ اور اس کی بہت سخت وعید بھی ہمیں بتائی گئی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آپ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس برائی سے بچائے رکھے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، ان اللہ تواب الرحیم، یہ تنبیہ ہے کہ ہم توبہ کی طرف، اصلاح کی طرف مائل ہوں اور اللہ سے مانگیں کہ ہمیں وہ معاف فرما دے اور ہمیں ان سب برائیوں سے، برے گمان سے، غیبت سے اور دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہنے سے بچائے رکھے، اور وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے بچے رہیں۔ اسی کے ساتھ جو ہے اگلی آیت پہ ہم چلتے ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے تمہارے قبیلے بنائے یا قومیں بنائی تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ بے شک اللہ کے نزدیک جو ہے مکرم اور جو ہے تم برتر وہ شخص ہے جو ڈرنے والا ہے۔ بے شک اللہ علیم خبیر ہے، جاننے والا اور خبردار ہے۔ یہ ایک عام خطاب ہے، یہ اس نسلی، خاندانی اور قبائلی غرور کا یک قلم خاتمہ کر دیا۔ بہت سی ایسی برائیاں ہیں جن کا سبب یہ سب بنتا ہے۔ اس حقیقت کی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ ہم سب کو اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تمام بنی نوع انسان جو ہیں ان کا آغاز حضرت آدم اور حضرت حوا جو ہیں ان سے ہوا۔ اس وجہ سے بے اعتبار خلقت جو ہے ہم سب برابر ہیں، کوئی جو ہے کسی سے برتر نہیں، اور کوئی ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ کوئی شخص بھی تفوق یا جو ہے اعلیٰ درجے کا نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بجائے یہ امتیاز کسی کو نہیں بخشا، اور جو اپنے آپ کو تفوق یا سمجھتا ہے تو اس کا فیصلہ قیامت والے دن ہوگا۔ ہمارے ہاں بعض معزز ایسے ہیں جو دوسرے کے مقابل میں اپنے آپ کو اشرف الاعلیٰ سمجھتے ہیں۔ جس طرح اللہ نے لوگوں کی شکلوں، رنگوں، قد و قامت میں فرق رکھا ہے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکیں، اس طرح خاندان اور قبائل جو ہیں وہ بھی اسی لیے ہیں، لیکن لوگ ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ اس سے زیادہ اس کی حد بندیوں کی کوئی اہمیت نہیں۔ کسی خاندان یا قبیلے کے لوگ اپنے آپ کو بڑائی میں مبتلا نہ کریں۔ اللہ کے نزدیک جو ہیں سب معزز ہیں، اس نے دوسروں پر کوئی برتری نہیں بخشی۔ اللہ کے ہاں عزت کی بنیاد تقوی ہے۔ اس کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم رکھنے والا اور خبردار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی جو ہے مغالطہ پیش آنے کا امکان نہیں۔ وہ ہر چیز کو جاننے والا، ہر ایک کے قول، فعل اور عمل کی خبر رکھنے والا ہے۔ جو عزت کا مستحق ہوگا وہ اپنا عزت کا مقام پا کے رہے گا، اگرچہ وہ کتنے ہی گمنام اور حقیر خاندان کے اندر سے اٹھا ہوا۔ جو عزت کا مستحق نہیں، وہ خواہ کتنا ہی بڑا قریشی و ہاشمی یا کتنا ہی بڑا نہ ہو جائے، جب اسے کے اندر تقوی نہیں تو وہ جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہے کسی بھی
قسم کا تفوق یا اعلیٰ درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ انسانوں کے درمیان مختلف قسم کے فرق ہوتے ہیں، کوئی سفید، کوئی کالا، کوئی ایک نسل سے، کوئی دوسری نسل سے، کوئی ایک جغرافیے سے تعلق رکھتا ہے، کوئی دوسرے جغرافیے سے۔ یہ تمام فرق صرف تعارف کے لیے ہے، نہ کہ امتیاز کے لیے۔ اکثر خرابیوں کا سبب یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس قسم کے فرق کی بنا پر ایک دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، فرق سمجھنے لگتے ہیں۔ اس طرح کا تفریق اور تعصب جو ہے وجود میں آتا ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ انسان اپنے آغاز کے اعتبار سے سب کے سب ایک ہیں۔ ان میں امتیاز کی اگر کوئی بنیاد ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ کون اللہ سے ڈرنے والا ہے اور کون اللہ سے ڈرنے والا نہیں۔ اور ڈرنے کا سے مراد یہ ہے کہ ہمارے اندر جواب دہی کا احساس، کہ کوئی بھی کام ہم اگر کر رہے ہیں تو ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ میں نے ایک جو ہے اللہ کے سامنے اس بارے میں جواب دہ ہونا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس بات سے فوراً اپنے آپ کی تصحیح کرے گا، اپنے آپ کو سیدھے راستے پر لے آئے گا۔ اسی کے ساتھ آج کا ہمارا یہ والی آیات جو ہیں ان کا بھی ہوا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم باقی آیات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔